الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج ہم کلاس ششم کی اسلامیات کی کتاب کا سبق آسمانی کتابیں پڑھیں گے۔ امید ہے آپ سب کے پاس کتاب، کاپی، پینسل وغیرہ موجود ہوں گی۔ اگر نہیں ہے تو جلدی سے لے لیجئے۔ اب اپنی کتاب سے سبق آسمانی کتابیں کھول لیجئے۔ آئیے سبق شروع کرنے سے پہلے علم میں اضافے کی دعا پڑھ لیتے ہیں۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ ربی زدنی علما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ آج کا ہمارا سبق ہے آسمانی کتابیں۔ اس سبق کو پڑھ کر طلباء قرآن مجید فرقان حمید کی عظمت اور فضائل سے واقف ہو جائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس سبق کو پڑھنے کے بعد طلباء آسمانی کتابوں اور صحیفوں کے بارے میں جان سکیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی آسمانی کتابیں نازل فرمائیں اور کس کس نبی پر نازل فرمائیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس کس نبی پر آسمانی صحیفے نازل فرمائے۔ ان تمام چیزوں کے بارے میں طلباء اس سبق میں جان سکیں گے۔ پیارے بچوں، اللہ عز و جل نے انسانوں کی ہدایت کے لیے اپنے انبیاء کرام علیہم السلام پر مختلف صحیفے اور کتابیں نازل فرمائی ہیں۔ ان تمام کو آسمانی کتابیں کہا جاتا ہے۔ صحیفوں سے مراد وہ چھوٹی کتابیں یا اوراق ہیں جو قرآن مجید سے پہلے نازل کیے گئے تھے۔ اللہ عز و جل کی نازل کردہ کتابوں اور صحیفوں کی صحیح تعداد کا علم اللہ عز و جل اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہے۔ پیارے بچوں، یہاں پر یہ بتایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہم السلام پر آسمانی کتابیں اور صحیفے نازل کیوں فرمائے؟ آسمانی کتابیں اور صحیفے نازل کرنے کا مقصد کیا تھا؟ تو ارشاد فرمایا کہ آسمانی کتابیں اور صحیفے نازل کرنے کا مقصد انسانوں کی ہدایت تھا، کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی آسمانی کتابوں اور صحیفوں کے ذریعے انبیاء کرام علیہم السلام کے ذریعے ہدایت اور رہنمائی حاصل کر سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہم السلام پر مشہور 4 آسمانی کتابیں نازل فرمائیں۔ آئیے جانتے ہیں کہ وہ 4 کتابیں کون سی ہیں، ان کے نام کیا ہیں۔ پیارے بچوں، وہ 4 آسمانی کتابیں یہ ہیں: تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید۔ اب یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ 4 مشہور آسمانی کتابیں کس کس نبی پر نازل فرمائیں۔ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمائی، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل فرمائی، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمائی، اور قرآن مجید فرقان حمید ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ آسمانی کتابوں میں چار بہت مشہور ہیں۔
تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمائی، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر، اور انجیل حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمائی، جبکہ قرآن مجید ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ یہاں تک تو بات تھی مشہور آسمانی کتابوں کی، کہ مشہور آسمانی کتابوں کی تعداد کتنی ہے، کون کون سی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کتابیں اپنے کس کس نبی پر نازل فرمائیں۔ تو پیارے طلباء، پیارے بچوں، آپ نے یہ جانا مشہور آسمانی کتابیں 4 ہیں، تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کتابیں اپنے 4 انبیاء پر نازل فرمائیں۔ اب اس کے بعد ہیں آسمانی صحائف۔ اب یہ جاننا بھی ضروری ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحیفے نازل فرمائے وہ اپنے کس کس نبی پر نازل فرمائے، تو آئیے جانتے ہیں۔ اسی طرح کچھ صحیفے حضرت آدم علیہ السلام پر، کچھ حضرت سیدنا شیس علیہ السلام پر، کچھ حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام پر، کچھ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر، اور کچھ صحیفے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمائے۔ پیارے بچوں، اس کے بعد ہے آسمانی کتابوں پر ایمان لانے کی بات۔ آسمانی کتابوں پر ایمان لانے سے مراد یہ ہے کہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک جتنے صحیفے اور کتابیں نازل ہوئیں سب حق ہیں اور سب اللہ عز و جل کا کلام ہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آسمانی کتابیں اور آسمانی صحائف نازل فرمائے یہ سارے کے سارے برحق ہیں اور یہ سب اللہ عز و جل کا کلام ہیں۔ اب قرآن مجید کے سوا دنیا میں کوئی بھی آسمانی صحیفہ یا کتاب یا تو بالکل موجود نہیں ہے یا اپنی اصلی حالت میں موجود نہیں ہے، کیونکہ قرآن مجید سے پہلے نازل ہونے والی صحیفوں اور کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ عز و جل نے ان کے امتوں کے سپرد کی تھی۔ وہ لوگ یہ ذمہ داری پوری نہ کر سکے، بلکہ ان میں سے بعض لوگوں نے ان میں تبدیلی کر دی، اپنی خواہش کے مطابق کسی حکم کو نکال دیا یا کسی حکم کو بالکل بدل دیا۔ لہٰذا قرآن مجید کے علاوہ دیگر آسمانی کتابوں میں سے اگر کوئی بات ہمارے سامنے پیش کی جائے گی تو اس کی 3 صورتیں ہوں گی۔ نمبر 1، قرآن مجید کے مطابق ہو تو ہم اس کی تصدیق کریں گے۔ نمبر 2، قرآن مجید کے خلاف ہو تو ہم یقین کریں گے یہ تبدیلی ان کے برے لوگوں کی جانب سے ہے۔ نمبر 3، قرآن مجید کے مطابق یا مخالف ہونے کا معلوم نہ ہو تو ہم یوں کہیں گے آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، یعنی اللہ عز و جل، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں پر ہمارا ایمان ہے۔ یعنی جو قرآن مجید فرقان حمید سے پہلے آسمانی کتابیں تھیں جو ان کے اندر احکامات تھے، ان کی تصدیق کرنے کی 3 صورتیں ہیں۔ اگر وہ احکامات قرآن مجید کے مطابق ہیں تو ہم ان کی تصدیق کریں گے، اگر وہ احکامات قرآن مجید کے خلاف ہیں تو ہم یقین کریں گے یہ تبدیلی ان کے برے لوگوں کی جانب سے ہوئی ہے۔ اگر ان احکامات کے بارے میں پتہ نہ ہو کہ وہ قرآن مجید کے مطابق ہیں یا مخالف ہیں تو پھر ہم یوں کہیں گے کہ ہم اللہ عز و جل پر بھی ایمان لائے، اس کے فرشتوں پر ایمان لائے، اس کی کتابوں پر ایمان لائے اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے۔ یہاں پر ایک ضروری بات کا سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔
بات یہ ہے، اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ سابقہ آسمانی کتابیں جو قرآن مجید فرقان حمید سے پہلے نازل ہوئیں ان کے احکامات قرآن مجید کے مطابق ہیں یا مخالف ہیں؟ تو یہ معلوم کرنے کے لیے علماء اہل سنت سے ہی رابطہ کریں گے۔ موجودہ زمانے میں تورات، زبور، انجیل، بائبل یا کتاب مقدس یا دیگر ناموں سے جو کتابیں مارکیٹ میں موجود ہیں انہیں پڑھنا بھی جائز نہیں ہے۔ پیارے بچوں، جیسا کہ ہم نے سبق میں پڑھا، قرآن مجید فرقان حمید سے پہلے جتنی بھی آسمانی کتابیں تھیں ان کتابوں کے اندر ان نبیوں کی امتوں نے رد و بدل کر دیا، تبدیلی کر دی، احکامات کو بدل دیا۔ مگر یہاں پر یہ جاننا بھی ضروری ہے، قرآن مجید فرقان حمید اللہ تبارک و تعالیٰ کی آخری کتاب ہے اور یہ قیامت تک کے لیے ہے۔ اس میں کسی قسم کی کمی یا زیادتی کا کوئی امکان نہیں ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید قیامت تک کے لیے کسی بھی قسم کی کمی یا زیادتی سے محفوظ ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا وعدہ فرمایا ہے۔ چنانچہ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ترجمہ، بے شک ہم نے قرآن اتارا اور بے شک ہم اس کے ضرور نگہبان ہیں۔ یعنی قرآن مجید فرقان حمید اللہ عز و جل نے نازل فرمایا اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذمہ لی ہے۔ اسی وجہ سے قرآن مجید میں کسی حرف یا نقطہ کی کمی بیشی ممکن ہی نہیں۔ اگر تمام دنیا والے اس کے بدلنے پر جمع ہو جائیں تو بھی اسے ہرگز بدل نہیں سکتے۔ جو کوئی اس میں کسی قسم کی کمی یا زیادتی یا تبدیلی مانے تو وہ شخص کافر ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید تمام آسمانی صحیفوں اور کتابوں میں سب سے افضل ہے، یعنی ہمارے لیے اس میں ثواب زیادہ ہے۔ اب قرآن مجید ہی تمام انسانوں کے لیے آخری کتاب ہدایت ہے، لہذا جو دنیا و آخرت میں کامیابی چاہتا ہے اس پر لازم ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید پر عمل کرے۔ پیارے بچوں، اب ہم اس سبق کے سوالات کی جانب بڑھتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، آسمانی کتابیں کسے کہتے ہیں؟ جیسا کہ ہم نے سبق میں پڑھا کہ اللہ عز و جل نے انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام پر مختلف صحیفے اور کتابیں نازل فرمائی ہیں، ان تمام کو آسمانی کتابیں کہا جاتا ہے۔ دوسرا سوال ہے، قرآن مجید قیامت تک بغیر کسی کمی، زیادتی اور تبدیلی سے کیوں محفوظ ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے، قرآن مجید قیامت تک کے لیے کسی بھی قسم کی زیادتی یا کمی سے محفوظ ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ اس لیے قرآن مجید فرقان حمید قیامت تک کے لیے کسی کمی سے، زیادتی سے اور تبدیلی سے محفوظ ہے۔ تیسرا سوال ہے، دنیا میں قرآن مجید کے سوا کوئی آسمانی کتاب یا صحیفہ اپنی اصلی حالت میں کیوں موجود نہیں؟ تو اس سوال کا جواب یہ ہے، اب قرآن مجید کے سوا دنیا میں کوئی بھی آسمانی کتاب، صحیفہ یا تو بالکل موجود نہیں یا اپنی اصلی حالت میں موجود نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ قرآن مجید فرقان حمید سے پہلے نازل ہونے والے صحیفوں اور کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ عز و جل نے ان کی امتوں کے سپرد کی تھی، اور وہ لوگ یہ ذمہ داری پوری نہیں کر سکے، بلکہ ان میں سے بعض لوگوں نے ان کتابوں اور صحیفوں میں تبدیلی کر دی، اپنی خواہش کے مطابق کسی حکم کو نکال دیا یا کسی حکم کو بدل دیا۔ اس لیے دنیا میں قرآن مجید کے سوا کوئی آسمانی کتاب یا صحیفہ اپنی اصلی حالت میں موجود نہیں ہے۔ سوال نمبر 4 ہے، دیگر آسمانی کتابوں کا قرآن مجید کے مطابق یا مخالف ہونا معلوم نہ ہو تو ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ جب دیگر آسمانی کتابوں کا قرآن مجید کے مطابق یا مخالف ہونا معلوم نہ ہو تو ہمارے لیے حکم یہ ہے
کہ ان کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے علماء اہل سنت سے ہی رابطہ کریں۔ موجودہ زمانے میں توریت، زبور، انجیل، بائبل یا کتاب مقدس یا دیگر ناموں سے جو کتابیں مارکیٹ میں موجود ہیں انہیں پڑھنا بھی ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ پیارے بچوں، اب ہم اس سبق کی خالی جگہ کی جانب بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلی خالی جگہ ہے قرآن مجید میں کسی حرف یا نقطہ کی ڈیش ممکن ہی نہیں۔ تو پہلی خالی جگہ میں آئے گا تبدیلی، کہ قرآن مجید میں کسی حرف یا نقطہ کی تبدیلی ممکن ہی نہیں۔ دوسری خالی جگہ ہے اللہ عز و جل کی نازل کردہ کتابوں اور صحیفوں کی صحیح تعداد کا علم اللہ عز و جل اور اس کے ڈیش کو ہے۔ تو اس میں لفظ آئے گا رسول، کہ اللہ عز و جل کی نازل کردہ کتابوں اور صحیفوں کی تعداد کا صحیح علم اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہے۔ تیسری خالی جگہ ہے قرآن مجید تمام آسمانی صحیفوں اور کتابوں میں سب سے افضل ہے، یعنی ہمارے لیے اس میں ڈیش زیادہ ہے، تو اس میں لفظ آئے گا ثواب۔ چوتھی خالی جگہ ہے دیگر آسمانی کتابوں کی کوئی بات قرآن مجید کے خلاف ہو تو یقین کریں گے یہ تبدیلی ان کے ڈیش کی جانب سے ہے۔ تو یہاں پہ آئے گا یہ تبدیلی ان کے برے لوگوں کی جانب سے ہے۔ پیارے بچوں، درج ذیل انبیاء کرام علیہم السلام میں سے جن پر آسمانی کتابیں نازل ہوئیں یا صحیفے نازل ہوئے ان کے ناموں کو جدا جدا تحریر کیجیے۔ یہاں پر ہمارے پاس 2 کالم بھی بنے ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ انبیاء کرام علیہم السلام کے نام بھی لکھے ہوئے ہیں۔ پیارے بچوں، یہ آپ کا ہوم ورک ہے کہ آپ ان انبیاء کرام علیہم السلام کے نام پہلے کالم میں لکھیں گے جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانی کتابیں نازل فرمائیں، اور جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانی صحیفے نازل فرمائے ان کے نام ہم کالم نمبر 2 میں تحریر کریں گے۔ پیارے بچوں، امید ہے آپ نے آج کا سبق انتہائی توجہ سے سمجھ لیا ہوگا۔ اس کی خوب دہرائی کیجیے۔ اللہ عز و جل آپ کا حافظہ مضبوط بنائے، آمین۔ جزاک اللہ خیرہ۔